حاضر تھے بارگاہ رسالت میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی آپ پر اور ارشاد فرمایا کہ ابی بن کعب، ابی بن کعب، مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا. میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو. اب یہ فراغت ہو رہی ہے ان کی، سبحان اللہ. اس دارالعلوم سے دیکھیں کیسے فراغت ہوتی تھی. باقاعدہ ڈگری ملی ہے الحمدللہ، ایسے نہیں، باقاعدہ ڈگری لی ہے. تو اب یہ بڑا عجیب بات تھی کہ بھئی یہ عام بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بیان کرنا چاہتے تھے تو آپ کو یہ اندازے مبارک تھا کہ صحابہ اس کام سے خود کہتے بتاؤ یہ کیا ہے، اور پھر ادھر سے جواب آتا تھا کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. تو پھر اللہ کے نبی خود اس بات کو بتا دیتے تھے. لیکن آج یہ معاملہ ذرا کچھ ڈفرینٹ ہو رہا تھا. حکم ہوا، ارشاد ہوا کہ اب ابی بن کعب بتاؤ، تم سے ایک سوال کرتا ہوں، جواب دو. مستعد ہو گئے، جواب کیا ہے؟ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کے اندر سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ بڑا سوال تھا، کتنا بڑا سوال تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پوچھنا، تو وہاں تو یہ تھا کہ سرکار رسول کوئی سوال پوچھا جائے تو صحابی تو وہیں ڈاؤن ہو جاتے تھے، اور وہیں سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا. کسی صحابی کو ضرورت کبھی نہیں ہوئی کہ فوراً جواب دینے بیٹھ جائے، کبھی نہیں کسی صحابی کی ضرورت. ادھر سوال کریں فوراً جواب دے نہیں جی تو ایسے تھا جی. تو ادھر اب کیا ہوا، بجائے اس کے کہ آپ یہ فرماتے کہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، جی قرآن کی کون سی بڑی آیت ہے، یہ تو قرآن تو بہت افضل چیز ہے، میں کیا جانوں. آپ نے کیا فرمایا؟ خاموشی فرمائی اور غور و فکر میں چلے گئے. یہ سب کیا تھا؟ یہ سرکار جس میں تصرف تھا، ٹیچ کیا جا رہا ہے آپ کو. اس دارالعلوم کی ٹیچنگ تھی. دیکھیں یہ تصرف دیا کہ وہ اس طرف گم ہی ہو گئے. اور تھوڑی دیر کے بعد ارشاد کرتے ہیں، جواب آ رہا کہ یا رسول اللہ تو سب سے بڑی آیت ہے، جیسے کہ غوطہ مارا ہو نا کسی سمندر میں. سبحان اللہ، یہ کیسا تصرف تھا سرکار دو عالم کا، نبی کا تصرف تھا. شیخ کا تصرف بڑا ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا. غوطہ مارا، مارنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جو پتہ چلا ہے قرآن کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اب یہ فراغت تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اب نام بھی بدل دیا ان کا، اب اعزاز آ گیا. دیکھیں جب آپ عالم بنتے ہیں نا آدمی تو پھر اس کو اعزاز سے بلاتے ہیں نا. جس وقت علم کی ڈگری دے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے فراغت ہوتی ہے تو اس وقت تو عالم ہو چکا ہے ماشاءاللہ، اس کی عزت ہو رہی ہے. یہ فارغ ہو رہے تو اب نام نہیں لیا بلکہ کنیت سے بلایا، اے ابو منذر فرمایا. چینج ہوا اسٹائل، او ابو منذر، اللہ اکبر. تو فرمایا کہ تو جو ہے علم، تیرا جو علم تھا اس کا سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے. کیا کہ اللہ پاک نے اس آیت کو حسین بھی بنایا، جمیل بھی بنایا. قرآن کی تو ہر آیت ایک رنگ رکھتی ہے، ایک صورت رکھتی ہے، ایک شکل رکھتی ہے، ایک حیت رکھتی ہے، جمال رکھتی ہے، کمال رکھتی ہے، حسن رکھتی ہے. تو اس کی خود سرکار دو عالم تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا حسن کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے دو خوبصورت ہونٹ لگائے ہیں. پھر بولے سبحان اللہ. اس کے آج کے بعد پھر آج تو کسی کا مزہ آ جائے گا نا پڑھنے کا. کیا لگائے ہیں؟ دو خوبصورت ہونٹ لگائے ہیں. اب صحابہ سن رہے ہیں. اور جی کہتے ایک زبان دی ہے اس کو. یہ کیا بات ہوئی؟ اس آیت کو اللہ پاک نے اتنا اعزاز دیا ہے کہ بھی ہونٹ بھی لگا دیے اور زبان بھی دی ہے. تو کرتی کیا ہوگی، رہتی کہاں ہوگی، ٹھکانا کیا ہوگا اس آیت کا. اللہ کے فرماتے ہیں کہ یہ رہتی کہاں ہے، یہ بتاؤں تمہیں یہ کہاں رہتی ہے کہ عرش کے نزدیک رہتی ہے. اب یہ رتبہ ہوتا ہے اس کو، کتنی اونچی آیت ہے، سب سے افضل آیت ہے. کہاں ٹھکانا؟ عرش کے ساتھ رہتی ہے. کہ یہ ہونٹ، یہ زبان کھانا کھاتی ہے، آم چوستی ہے، سیب کھاتی ہے. یہ تو ہم تو اپنے ہونٹوں سے یہی کام کرتے ہیں، زبان سے ٹیسٹ لیتے ہیں. اس چیز کون سا ٹیسٹ لیتی ہے، یہ کون سا خوراک کھاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہونٹ بھی اس کا کام کرتے ہیں اور زبان بھی کام کرتی ہے. لیکن کیا خوراک ہے اس کی، کیا کہتی ہے؟ ہونٹوں سے اور زبان سے
کہ اللہ کا ذکر کرتے جائیں. پھر وہ کہ اللہ پاک جس کو بلند کرتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، مقام دیتے ہیں، اپنے قریب رکھتے ہیں، اس کو سب سے بڑا اعزاز کیا دیتے ہیں؟ مجھے بولو اللہ کا ذکر. آگے بات سمجھ. سنت الہی یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جس کو قرب بخشیں گے، جس کو بلند کریں گے، جس کو اونچا رکھیں گے، جس کی شان بلند کریں گے، اور جس کو عروج دیں گے، ہو جس کی ترقی ہوں گی، اس کو ایک نعمت عطا فرمائیں گے. صرف ایک اعزاز ہوگا اس کے پاس. اس تمام چیزوں کا اونچا ہائی اعزاز جو اللہ دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہی کھول دیا راز پورا کہ ذکر کرنے والے جو ہوں گے واقعی ایسے ہوں گے جتنے حسین ہوں گے، لیکن یہاں پردہ ڈالا ہوا ہے، جیسے آیت الکرسی پہ پردہ تھا. تو ان کا مقام کیا ہوگا کہ جب وہ حشر میں آئیں گے تو 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے چہرے. یہاں چھپے ہیں، یہاں جوتے کھاؤ، یہاں برا بڑا سمجھو، یہاں لٹتے رہو، یہاں تمہیں جو کچھ بھی ہو برداشت کرو. لیکن یہ پوشیدہ چیز ہے. ہم آیت الکرسی کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کیا مقام ہے. ہم نہیں جانتے کہ ایک ذاکر کا مقام کیا ہے. وہی جو بتا دیا ہمیں. سبحان اللہ، یہ بہت بلند مقام ہوگا اس کا. دوستو اس کو پکڑ لو، اس کو ذکر کو نہ چھوڑو. کہنے کا مطلب یہ، اگر کوئی اس آیت کو پڑھ لیتا ہے ایک دفعہ تو ایسا ہے جیسے اس نے قرآن کا چوتھا حصہ پڑھ لیا. 2 دفعہ پڑھ لیا تو آدھا قرآن پڑھ لیا ثواب. 3 دفعہ پڑھا تو 3/3 قرآن پڑھ لیا. اور جس نے 4 دفعہ پڑھا پورا قرآن پڑھ لیا، توحید کے ساتھ پڑھا. الحمدللہ. کیا تعلق ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ہر امتی کو جنتی بناتی ہوں. سبحان اللہ، گارنٹیڈ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آیت الکرسی کیا ہے؟ جنتی بناتی ہے. اللہ کیسے جنتی بنا دیتی ہے آیت الکرسی؟ کہ پڑھنے والا جو میرا ہوگا، معمولی انسان نہیں ہوگا جو مجھے پڑھے گا. آیت الکرسی کہتی ہے نا، میں وہ شان والی ہوں جو مجھے پڑھتا ہے جنت میں لے کے جاؤں گی اس کو اپنے سے. کوشش کرنا چاہیے پڑھنے کی. دوست کیسے؟ میں آپ بتاتا ہوں. جنتی کیسے بناتی ہے؟ آپ نے حدیث مشہور حدیث ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف فاصلے اتنا ہے اور موت کا. پڑھی ہے، سنیے نا حدیث. ہم نے علماء کرام موجود ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو ہر فرض کے بعد اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، آیت کو پڑھتا ہے، تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان موت کا فرق ہے. تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہم تو بھی بہت گناہ گار آدمی، نماز پڑھنے چلے گیا اور میں نے آیت کرسی پڑھ لی تو کیا میں جنت میں پہنچ گیا؟ جنت میں تو گناہ گار نہیں جا سکتا. تو یہ کیسے پہنچا دیتی ہے؟ اشکال ہے. سوچیں. ایک جب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ کیسے پہنچاتی جنت میں گناہ گار انسانوں کو، ہمارے جیسے انسانوں کو پڑھنے پر کیسے پہنچاتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اس آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، دن کے کسی حصے میں پڑھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جس حصے میں اس نے پڑھا ہوا ہے، فرض کے طور پر میں صبح پڑھ لیتا ہوں یا دوپہر کو پڑھتا ہوں، تو جس وقت پڑھا ہے اس وقت سے اگلے دن تک، بس سمجھ آ گئی، 24 گھنٹے ہو گئے پورے. دوپہر کو پڑھا ہے تو اگلی دوپہر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتے ہیں، اور اس فرشتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے گناہ مٹاتا رہتا ہے اور نیکیاں بڑھتا رہتا ہے. یہ غریب راز دیکھیں، ایک فرشتہ مقرر چپک گیا. آپ نے پڑھا، صبح پڑھ لی، بس فرشتہ آ گیا، پیدا ہو گیا فرشتہ. اس کا کام دوسرے دن تک صبح تک اس نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں اس کو صاف کرتا رہتا ہے اور نیکیاں بڑھتا رہتا ہے. اب بات سمجھ آئے کہ جنت میں تو جائے گا وہی جس کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. کس طرح اللہ نے یہ انتظام فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، محبت کرے گا، ایک فرشتہ آ جائے. اب اس سے آگے سنیں بات، کتنی پیاری بات ہے. اب میں نے آپ نے سن لی حدیث کہ جو بھی فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم فرض کی نماز پڑھیں ہر نماز کے بعد. نمبر 1 تو چیز یہ کہ بے نمازی تو خیر فیل ہو گیا، اس میں تو نماز تو بہت لازم چیز ہو گئی پھر جنت کے لیے. نہیں تو ہے، تو ظاہر ہے جب آپ
جماعت سے نماز پڑھیں گے تبھی انعام ملے گا جو میں بتا رہا ہوں آپ. کتنی نمازیں بھائی؟ 5. اب ہم نے اس کو پکڑ لیا آیت الکرسی کو. ہر نماز کے بعد ہم الحمدللہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی بندہ پڑھے گا تو میں ایک فرشتہ پیدا کر دوں گا. تو جب 5 نمازوں کے بعد آپ پڑھیں گے تو پھر 5 فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں. بولنا پھر سبحان اللہ. کتنے پیدا ہو جاتے ہیں؟ 5 فرشتے. اور 5 فرشتے لگ جاتے ہیں 24 گھنٹے کے لیے. اس کی نیکیاں بڑھتے رہو اور گناہ کو صاف کرتے رہو. ہو گیا جنتی نہیں ہو گیا؟ اس طرح یہ آیت کرسی انسان کو کیا کرتی ہے؟ جنتی بنا دیتی ہے. میرے بھائیو، اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہے یہ اس کو صاف کریں گے فرشتے. غور سے سن لیں. کس کو صاف کریں گے؟ صغیرہ گناہ صاف ہو رہے ہیں، کبیرہ نہیں ہو رہے. لیکن کبیرہ موجود ہیں تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اب یہاں ایک شکل آ گیا، ایک دم ذہن بات ہے بتا رہا ہوں. ظاہر ہے یہ تو صغیرہ ختم ہو رہے ہیں، کبیرہ تو نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جیسے یہ اس پہ رنگ پڑ گیا تو بتائیے یہ رنگ کس سے صاف ہوگا؟ یعنی پانی سے نہیں ہوگا، یہ تو آئل لگائیں گے تو صاف ہوگا. ہوتی نا ایسی چیزیں دبے، بھئی تائل لگائیں یا فلاں اور چیزیں لگائیں، فلاں چیزیں لگائیں، اس سے صاف ہوگا. ہر چیز پانی سے صاف نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ کہتا ہے ہر گناہ جو ہے اس کی ایک نوعیت ہے، ویسے صاف نہیں ہو جائے گا. تو صغیرہ تو کہتا ہے ہم صاف کر دیتے ہیں. مسجد میں آپ آ رہے ہیں، صغیرہ اڑا دیے. آپ نے وضو کر رہے ہیں، پونی سے نکال دیے. سبحان اللہ. آپ نے وضو کیا، منہ سے نکال دیے. آپ نے کلی کی منہ سے نکال دی، آنکھ سے نکال دی، ناک سے نکال دی. یہ سب صغیرہ نکل رہے ہیں. کیسا اہتمام اللہ پاک نے کیا اس امت کے ساتھ. لیکن کبیرہ ایسے نہیں. فرمایا کبیرہ کے لیے ایک اور ڈھنگ ہے. اگر کبیرہ معاف کرنا چاہتے وہ کیا؟ کبیرہ کہ میرے پاس آنا پڑے گا اور توبہ مانگو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے دربار میں توبوا الی اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسے ڈرامہ نہیں چلے گا. یہ تو ہے کہ آپ کتنا بڑا نعمت دے رہا ہوں آپ کو کہ میں صغیرہ ختم کروں. لیکن کبیرہ والے جو ہیں ان کو کیا ہے؟ ان کو میرے پاس آنا پڑے گا. فکر نہ کریں، آ کے آپ ایڈمٹ کر لیں، میں معاف کر دوں گا. کہ جتنی میں ان کی حفاظت کر سکتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. یہ بیچارے تو جن نہیں دیکھ سکتے، یہ شیطان نہیں دیکھ سکتے، یہ بلاؤں کو ترتا نہیں دیکھ سکتے، یہ پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، یہ مصیبتوں کو کیا سیلاب ان کے پیچھے لگے ہیں. فرمایا مجھے اللہ نے آنکھ دی ہے، میں سب کچھ دیکھ لیتی ہوں. جو مجھے پڑے گا میں پر پھیلا کے سب کو دور کر دیتی ہوں، سب کو مٹا دیتی ہوں. میرے اپنے نزدیک نہیں ہے. نہ کوئی جین آ سکتا ہے، نہ کوئی جادو آ سکتا ہے، نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے، نہ اس سے پریشانی آ سکتی ہے، نہ کوئی طوفان آ سکتا ہے. بلکہ کچھ بھی نہیں آئے گا. بلکہ یہ کہ کبھی غلطی سے اللہ ناراض بھی ہو گیا، غضب بھی آیا تو میں اللہ سے کہوں گے اللہ تعالیٰ غضب کو روک لے، اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں.